بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں، تو اس لیے میں مصارف زکوٰۃ بھیج رہا ہوں، تو تمام دوست اس میں دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ زکوٰۃ کے مصارف جو ہے نا زکوٰۃ کے، وہ سب سے پہلے ہے فقراء، یعنی فقراء اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ ہے مساکین۔ مساکین جس کا گزارا ذرا تنگ ہو رہا ہو، اس کی حاجتیں ضرورتیں مکمل پوری نہ ہوتی ہوں، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے عاملین، یعنی جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، ملازمت کرنے والے ہیں، یا زکوٰۃ کا پیسہ اٹھا کے کہیں پہنچانے والے، جس طریقے سے لکھنے کا کام کرتے ہوں، یا کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ کے محکمے کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے تالیف قلب، یعنی وہ غیر مسلم جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں، تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے یعنی زکوٰۃ کے پیسے لے کر اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام سے کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ان کو بعض علماء کرام نے، بلکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ ان کے جب مسلمان مغلوب تھے تب ان کو دیتے تھے، تو ابھی مسلمانوں کا غلبہ ہے اور اسلام کا غلبہ ہے۔ مزید علماء کرام اس حوالے میں جو بھی فرمائیں۔ اور 5ویں نمبر پر ہے رقاب، یعنی وہ مقروض جو قرض دار ہوں تو ان کے قرضہ اتارنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 6 غارمین، یعنی جو قیدی ہیں، کسی قید میں کسی وجہ سے پڑے ہیں تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے رہا کروا سکتے ہیں۔ نمبر 7 ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنے والے، جیسے مجاہدین ہیں یا مدارس وغیرہ، تو اس طرح ان کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر ہے وابن السبیل، یعنی جو مسافر گھر سے نکلے ہوئے ہوں، وہ اگرچہ مالدار بھی ہوں لیکن ان کا مال اپنے وطن میں ہے، تو اب وہ مسافر ہیں تو ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 2-2.5 منٹ کا جو میسج ہے اس کو آپ سن لیں، وائس میسج، تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مزید آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔